ایران سے تعلقات میں بہتری اور امن کو لاحق خطرات۔ ایران نے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کر کے غلطی کی اور پاکستان نے اس کا بھرپور جواب بھی دیا۔ پاکستان کی طرف سے بھرپور جواب کے بعد اب کچھ دونوں ممالک کے مابین حالات کشیدہ ہوئے۔ دنیا نے ممکنہ طور پر خراب صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس معاملے پر رد عمل بھی دیا۔ پاکستان کے انتہائی قدم کو دیکھتے ہوئے ایران بیک فٹ پر گیا اور اب حالات معمول کی طرف آ رہے ہیں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان کشیدہ صورتحال میں بہتری کے بعد دونوں ممالک کے سفیروں کو 26 جنوری سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی کی دعوت پر ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان 29 جنوری کو پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ پاکستان اور ایران میں تعلقات معمول پر آنے اور کشیدگی میں کمی کو دیکھتے ہوئے پاکستان ایئر لائنز نے جزوی طور پر ایران کی فضائی حدود کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ پاکستانی پروازوں نے ماضی کی طرح ایران کی فضائی حدود استعمال کرنا شروع کر دی ہیں۔ پہلے PIA کی ٹورانٹو سے کراچی آنے والی پرواز نے تہران سے آتے ہوئے 2 گھنٹے 7003 فٹ کی بلندی سے ایران کی فضائی حدود میں سفر کیا۔ اسلام آباد سے دمام کی پرواز بھی ایران کی فضائی حدود سے گزری، جبکہ دبئی سے اسلام آباد کی پرواز PK 112 نے بھی ایران کا فضائی راستہ استعمال کیا۔ سعودی عرب کے شہر الحود سے اسلام آباد کی خصوصی پرواز بھی ایران سے ہوتے ہوئے منزل تک آئی۔ کراچی سے استنبول کی پرواز بھی تہران سے ہوتے ہوئے منزل پر پہنچی۔ ایران اور پاکستان کو جلد یہ سمجھنا چاہیے کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے سب کو متحد ہو کر کام کرنا پڑے گا۔ پاکستان اور ایران کا دشمن ایک ہی ہے اور جو ان دونوں ممالک کا دشمن ہے وہ در حقیقت اسلام کا دشمن ہے۔ اسلام دشمن ہی چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ایران آمنے سامنے آئے، حالات خراب ہوں، دونوں کو لڑایا جائے اور دشمن اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ پاکستان نے خطے میں پائیدار امن کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، بہت نقصان برداشت کیا ہے۔ پاکستان ہمسایہ ممالک میں بھی امن کا خواہاں ہے، کیونکہ اگر کسی ہمسایہ ملک میں امن و امان کے حالات خراب ہوں گے تو اس کے اثرات ارد گرد بھی ہوں گے۔ پاکستان پرامن افغانستان پرامن ایران کا خواہش مند ہے۔ پاکستان تو بھارت سے بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو آزادی دے، مقبوضہ کشمیر میں دہائیوں سے جاری ظلم کا سلسلہ بند ہو، بھارت پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت بند کرے تاکہ خطے میں امن قائم ہو، مقبوضہ کشمیر کے لاکھوں انسانوں کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرے، لیکن بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کا بازار گرم رکھا ہے، مختلف ذرائع سے پاکستان میں امن و امان کو خراب کرنے کی کوششوں میں رہتا ہے۔ کلبھوشن یادو پاکستان کے اندرونی مسائل میں مداخلت کی بہت بڑی مثال ہے۔ اسی طرح BLA کے دہشت گرد اور افغانستان سے تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں کی کارروائیوں کے پیچھے بھی بھارت ہی نظر آتا ہے۔ اگر ایران اپنی ذمہ داریاں نبھائے، افغان حکومت اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے تو خطے میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ ان ممالک میں تعمیر و ترقی کی رفتار بہتر ہو سکتی ہے، لوگوں کی زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی یہاں بد امنی چاہتا ہے تو اس کا راستہ بھی ان ممالک کو متحد ہو کر ہی روکنا پڑے گا۔ پاکستان نے ایران کے بلوچستان میں حملے کی جوابی کارروائی کر کے پاکستان دشمنوں کو یہ پیغام تو بہت واضح انداز میں پہنچا دیا ہے کہ کوئی امن کی خواہش کو کمزور سمجھنے کی غلطی نہ کرے۔ ویسے ان دونوں ملک میں امن و امان کے حوالے سے جو خطرات ہیں اور ان میں بیرونی ہاتھ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس میں کئی کالعدم تنظیمیں اور بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے دہشت کے گروہ شامل ہیں۔ پاکستان نے اس امن کے لیے برسوں قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے فوجی جوانوں نے قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ دشمن ایک مرتبہ پھر حرکت میں ہے، لیکن اسے ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اسلام آباد میں مختلف تعلیمی اداروں میں تعلیمی سرگرمیوں کو روک دیا گیا ہے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ، اسپیشل برانچ اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اہلکار کالجوں اور جامعات کے دورے بھی کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں 3 جامعات کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ حساس اداروں کی جانب سے جاری کیے گئے سیکیورٹی الرٹ کی بنیاد پر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی، ایئر یونیورسٹی، بحریہ یونیورسٹی کو غیر معینہ مدت تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ زوب میں فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 7 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ ISPR کے مطابق بلوچستان کے ضلع زوب کے علاقے سمبازا سیکٹر میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں 7 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ ان کے قبضے سے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا، جبکہ علاقے میں پائے جانے والے دیگر دہشت گردوں کی تلاش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ابا شہید چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے میں ایک سیکیورٹی اہلکار شہید ہوا۔ دہشت گردوں کے ابا شہید چیک پوسٹ پر حملے کے بعد کوئک رسپانس فورس کی بھرپور جوابی کارروائی سے دہشت گرد فرار ہو گئے، تاہم اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں کوئک رسپانس فورس کا ایک اہلکار شہید ہو گیا۔ فائرنگ کے تبادلے سے گولیوں کی زد میں آ کر کھیتوں میں کام کرنے والے 2 مزدور جاں بحق اور زخمی بھی ہو گئے۔ دوسری طرف بلوچستان کے مختلف اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز نے الیکشن سے متعلق سیکیورٹی ایڈوائزری جاری کی ہے، جس کے مطابق خاتون خودکش حملہ آور اجتماعات اور رہنماؤں کو نشانہ بنا سکتی
सकती हैं। बलूचिस्तान के इजला कच्ची, कोहलू, खजदार और मस्तूम के डिप्टी कमिश्नर्स ने इंतखाबी उम्मीदवारों को सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक दहशतगर्द इंतखाबी मुहिम में सियासी रहनुमाओं और इज्तिमात को निशाना बना सकते हैं। ये हालात ऐसे नहीं कि कोई आराम से बैठ सके। पाकिस्तान के सियासतदानों को भी एहसास करना चाहिए कि मुल्क को इन हालात से कैसे निकालना है। मुल्क में तामीर और तरक्की के लिए अमन व अमान का बरकरार रहना निहायत जरूरी है। अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी के लिए हालात का साजगार होना अहम है। पाकिस्तान माजी में इंतखाबात के मौका पर बहुत बड़े नुकसान बर्दाश्त कर चुका है। इन दिनों भी सियासी इज्तिमात दुश्मन के निशाने पर है। अल्लाह रहम करे, आइंदा चंद दिन खैर आफियत से गुजरे। ये हालात हमारे लिए और सियासी क़यादत के लिए भी सबक है। हम कब तक नफरत की सियासत करते हुए दुश्मन को हमला आवर होने का मौका देते रहेंगे। आखिर में खलीलुर रहमान आज़मी का कलाम। वो दिन कब के बीत गए जब दिल सपनों से बहलता था, घर में कोई आए कि ना आए एक दिया सा जलता था। याद आती है वो शामें जब रस्म विराह किसी से थी, हम बेचैन से होने लगते हैं जूं जूं ये दिन ढलता था। इन गलियों में अब सुनते हैं रातें भी सो जाती हैं, जिन गलियों में हम फिरते थे जहां वो चांद निकलता था। वो मानूस सलोने चेहरे जाने अब किस हाल में हैं, जिनको देख के खाक का जरा जरा आंखें मलता था। कोई पुराना साथी भी शायद ही हमें पहचान सके, वरना एक दिन शहरे वफा में अपना सिक्का चलता था। शायद अपना प्यार ही झूठा था, वरना दस्तूर ये था, मिट्टी में जो बीज भी बोया जाता था वो फलता था। अब के ऐसे पतझड़ आई, सूख गई डाली डाली, ऐसे ढंग से कोई पौधा कब पोशाक बदलता था। आज शबे गम रास आए तो अपनी बात भी रह जाए, अंधियारे की कोख में यूं तो पहले सूरज पलटा था। दुनिया भर की राम कहानी किस किस ढंग से कह डाली, अपनी कहने जब बैठे तो एक एक लफ्ज पिघलता था।